من أنفسهم نحن أقرب إليهم من حبل الوريد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدین یسر. بے شک سبحان اللہ. حاضرین اکرام، مریدین، عاشقین، چاہنے والوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، اہل بیت کی نسبت میں، شہدائے کربلا کے غم میں، صحابہ اکرام کی محبت میں، حضرت غوث العالم محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی محبت میں، سرکار سلطان احمد کبیر عاشق اللہ معشوق اللہ سیف اللہ رفائی رحمت اللہ علیہ کی محبت میں، سلطان الہند عطائے رسول نائب النبی نائب مصطفیٰ قطب المشائخ بر و بحر خواجہ خواجہ معین الدین حسن حسینی حسینی چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ کی غلامی میں، محبت میں، عشق میں ہم تمام کو اللہ پاک نے آستانہ خواجہ چمن میں جمع کیا. اللہ کا کروڑ کروڑ احسان ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا اور اپنے دوستوں کی نسبت میں غلامی میں جوڑ دیا. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب فرما دو، میرے محبوب آپ کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ میں تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. میرے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو میں تمہاری شارت سے زیادہ قریب ہوں. شارت جو گلے میں ہوتی ہے، چمڑا کٹنے کے بعد اندر رگ ہوتی ہے، رگ کٹ جاتی ہے تو خون باہر ہوتا ہے، انسان جسم سے اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے، انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اشارت کٹنے کے بعد خون باہر نکلتا ہے، مگر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا، یہ شارت جو ہے اس سے بھی زیادہ قریب اندر اس کی نس نس میں جو جان ہے، یعنی خون کے اندر آپ کے وجود میں کہیں بھی تھوڑا سا بھی کانٹا چبھے تو احساس ہوتا ہے کہ فلاں جگہ تمہیں کانٹا چبھا ہوا ہے، تمہیں درد ہو رہا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قریب ہیں کہ تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے. ایک تو شارک کے اندر خون کے اندر جان. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم مومنین بنتے ہیں تو ہماری شارت سے زیادہ، جان سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اب مومن اپنی زندگی کو کیسے گزارتا ہے؟ مومن اپنی زندگی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قربانیوں کو یاد کر کے گزارتا اور اہل بیت کی نسبت میں، محبت میں، غلامی میں، شہدائے کربلا کے غم میں گزارتا ہے. وہ دنیا میں تو ظاہر میں ہے مگر باطن خدا کے قریب رہتا ہے. دنیا میں دیکھنے میں عام لوگوں کے ساتھ بازار میں پھرتا ہے مگر اس کا چلنا، بیٹھنا، اٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہے، نقش قدم پر ہے، سنتوں پر ہے. وہ اپنے بیوی بچوں سے
سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی عزت و شہرت سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ میں مومنین کی جان سے زیادہ قریب رہتا ہوں۔ اب کوئی اس مومن کو تھوڑا برابر بھی آگے ہو یا پیچھے ستانے کی کوشش کریں یا اسے تکلیف دینے کی کوشش کریں تو اس کا تکلیف دینا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہوتا ہے، کیونکہ یہ مومن کی دلیل ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں۔ وہ ہیں اولیاء اللہ جن کی نسبت میں آج ہم جمع ہیں، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ خواجہ غریب نواز تمام ہندوستان کے ولیوں کے سلطان بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر یہاں بھیجے۔ ایسا ایمان کا سورج، انسانیت کا سورج بن کر آئے کہ اجالے ایمان کی روشنیاں سب پر بکھیرتے آئے۔ غریب نواز کبھی مذہب نہیں دیکھے، غریب نواز کبھی اونچ نیچ نہیں کیے۔ جس طرح ایک سورج روزانہ روشنیاں دیتا ہے، سب کو جو ہے اپنی کرنوں سے بکھیرتا ہے اور سب کو اجالے دیتا ہوا، سب کو فیض پہنچاتا ہوا آتا ہے، غریب نواز ایسے ایمان کے انسانیت کے سورج بن کر آئے۔ جو بھی ان کی بارگاہ سے جڑ گیا اسے فیض ملتا گیا، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ہو، ایمان کے اجالے اس کے اندر داخل ہو گئے۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی نسبت میں جو بھی آیا وہ انسانیت کے سورج سے روشن ہو گیا اور اسے لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیے۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جب ہند میں آئے تو زندہ بیٹیوں کو جلایا جاتا تھا، بیٹیوں کو عزت ملنے لگی اور لوگ حیوان بن کر زندگی گزارتے تھے، ظاہر میں تو جانور تھے، مگر میرے خواجہ غریب نواز نے ان کو انسان بنایا، ورنہ انسان کا خون پیا کرتے تھے، انسانوں کو قتل و غارت غری کرتے تھے۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اگر ایسا دلوں کو رنگا کہ نوبت پر 9 لاکھ لوگ خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پہ بیٹھ گئے اور کلمہ پڑھے۔ غریب نواز کامل صوفی، کامل اللہ کے ولی، کامل دونوں جہاں کی نعمتوں سے نوازنے کے لیے اس ہندوستان میں تشریف لائے۔ جو بھی ان سے جڑا، جو بھی ان کی غلامی میں آیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا، اس کی مشکل آسان ہو گئی۔ ان کی دعاؤں سے، غریب نواز کی نگاہ کرم سے ان کے گھر میں سکون ہی سکون، اور گھروں میں فیض و برکات کی برسات برسنے لگی، رحمتوں کی بارش برسنے لگی۔ خواجہ غریب نواز کے صدقے میں گھر بھر میں خوشیاں پھیلنے لگی۔ بہت سے محبت لے کر تڑپتے ہوئے ہمارے قریب آتے ہیں کہ مجھے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جانا ہے، کہ میں نے سنا ہے میرے خواجہ کے در سے کوئی خالی نہیں آتا۔ یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے جو گزرے ہیں بہت سے کرامتیں ہیں۔ غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر آئے، غربت تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا، آج اور دوسروں کی وہ خدمت کر رہے ہیں، وہ نیکیوں کے کام میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے اتنا نوازا کیونکہ غریب نواز کی بارگاہ سے ان کو ایسی نوازش ملی کہ وہ بھی نوازنے والے بن گئے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں کوئی بے اولاد تھے، تڑپنے لگی،
بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر اگلے سال اللہ پاک نے انہیں اولاد بھی عطا کیا۔ غریب نواز کی بارگاہ میں گئے، ڈاکٹر نے کہہ دیا نہیں تمہارا لڑکا جی نہیں سکتا، ایک ہی لڑکا ہے، ماں ترس رہی ہے، باپ در در بھٹک رہا ہے، میرے پاس جتنی بھی دولت ہے آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا، میرے بیٹے کو بچا۔ سارے ناکام رہے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے، دعا کیے، جیسے وہاں سے آنے لگے وہیں سے ان کے بیٹے کی صحت بھی اچھی ہو گئی، اللہ نے انہیں عمر بھی لمبی عطا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے، نیکی سے عمر لمبی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ چاہیے کہ دعائیں لینے والے بنو اور دعائیں دینے والے بنو۔ کسی کی آہذاری نہ لے، کسی کا دل نہ توڑے، کسی کو نہ دکھائیں اور کسی کو بد دعا نہ کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین بہت آسان ہے، الدین یسرن۔ اب چل کر دیکھو تمہاری زندگی خوشحال بنے گی، اب عمل کر کے دیکھو، آپ جہاں بھی رہیں گے جنت کا باغ بن جائے گا اور آپ کے ذریعے اوروں کو ہدایت ملے گی۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑ گئے، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑ گئے، حضرت عثمان غنی ذی النورین کامل حجائب الایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑ گئے، مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جڑ گئے اور صحابہ جڑ گئے۔ کیا ہوئے؟ وقت کے خلیفہ بنے، صحابہ بنے، تابعی بنے، تبع تابعین بنے، اولیاء بن گئے۔ یہ کس کی نسبت سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ ہم نسبت کو کس طرح مضبوط کریں گے؟ اللہ نے تو ہمیں قرآن میں فرما دیا، میرے محبوب کے بارے میں پوچھتے ہوئے محبوب آپ مت فرماؤ، میں خود بتاؤں گا کہ میرے محبوب آپ کی جان سے زیادہ قریب ہے، تم مومن بن جاؤ، مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ ہمیں مومن کس طرح بننا ہے؟ ہمیں مومن خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر بننا ہے۔ انہوں نے 70 سال راتوں میں نہیں سویا، بچپن ہی میں ماں اور باپ، والد تو پہلے ہی پردہ ہو چکے، 14 سال کی عمر ہوئی، ایک باپ تھا، پنچکی تھی، اس کو بھی غریبوں میں تقسیم کیے، ماں کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد غریبوں میں بانٹ کر بچپن سے ہی دین کا علم حاصل کرتے تھے۔ والدہ بھی حافظ قرآن، والد بھی حافظ قرآن، غریب نواز حافظ قرآن تو تھے اور حدیث کا علم منطق سب پڑھتے تھے، اور وہاں سے دین کا علم اور حاصل کرنے پیر کی تلاش میں پھر بغداد کی طرف سفر کیے، نیشاپور کی طرف سفر کیے۔ غریب نواز وہیں سے جو ہے غریب نواز سب کچھ قربانی دے کر نکلے۔ بچپن ہی سے تو آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، حسنی ہیں، حسینی ہیں علیہ السلام، نبوت کی خمیر سے آنے والی نسل ہے یہ، اور مادر ذات ولی ہیں، پھر بھی ان کے اندر کی قربانی دیکھو، پیر کی تلاش دیکھو، دین کا علم حاصل کرنے کی تڑپ دیکھو۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے ملتے ہیں، 58 دن ایک ہی کمرے میں ساتھ میں تھے، پھر وہاں سے رخصت ہوئے، پھر خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں خلافت بیعت سب ہوتی ہے، 20 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں ہوتے ہیں، پیر و مرشد کعبۃ اللہ شریف لے کر جا کے دعا کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اللہ میرے معین کو قبول فرما۔ غیب سے آواز آتی ہے، میں نے قبول کیا، اے اللہ مجھے جتنا تو نے مقام عطا کیا ہے اس سے اعلیٰ درجے کا مقام میرے معین کو عطا فرما۔ تو آواز آئی جاؤ، اللہ نے قبول کیا۔ پھر مدینے پاک گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
اپنے پیر پر ان کا چہرہ یعنی نگاہیں پیر کے چہرے پر جمع ہیں، ہوش نہیں، تو پیر و مرشد کہتے ہیں اے خواجہ معین الدین، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سلام پیش کرو۔ ہوش میں آ گئے۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے، جیسے سلام کیے اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام قطب المشائخ بر و بحر۔ یعنی اس زمین پر جتنے بھی ہیں ان سب کے مشائخوں کے خطب ہو، اور زمین کے اندر جہاں سمندر پانی دریا ان کے اندر کے بھی تم مشائخوں کے خطب ہو، خطب المشائخ بر و بحر۔ غریب نواز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب عطا کیا، یہ درجہ عطا کیا، اور اے معین الدین اندر آ جاؤ۔ خواجہ غریب نواز جب اندر گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت سے مزار پاک سے دونوں ہاتھ باہر آئے، مصافحہ کی۔ غریب نواز کا درجہ بہت اونچا ہے، اللہ نے انہیں بہت بڑی دولت عطا کی، سلطان الہند ہے۔ خواجہ غریب نواز کے صدقے ہی آج ہمارے اندر ایمان ہے، اور آج ہمارے اندر دین ہے، خدا کی پہچان ہے، قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ یہ جو کچھ بھی نعمتیں ہیں میرے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے ہے۔ تو ہم مومن بننا ہو تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے، ان کی غلامی سے اور ان کی زندگی کو ہم پڑھ کر جان کر عمل کرتے ہوئے مومن بنیں گے، غوث پاک کی زندگی کو جانیں گے، ہماری زندگی میں عمل زندہ کریں گے، سنتوں پر چلیں گے، تبھی جا کر ہم مومن بنیں گے۔ غریب نواز کی زندگی کے واقعات میں ہم نے بچپن میں یہ بھی دیکھا ہے کہ کتابوں میں ہے کہ خواجہ غریب نواز چھوٹی عمر ہے، عید کی نماز گزار رہے ہیں، ایک اندھا بچہ رو رہا ہے، کیوں؟ خوشبو عطر لگائے ہوئے، نئے کپڑے پہنے ہوئے سارے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، وہ مہک سونگھ کر وہ بچہ رو رہا ہے، کاش میرے والد والدہ ہوتے، ماں باپ ہوتے، مجھے بھی نئے کپڑے پہنا کر عطر لگا کر خوشی خوشی سے عیدگاہ لے کر جاتے۔ غریب نواز جیسے سنتے ہیں اچھا تم یتیم ہو، یہ تو آنکھوں میں روشنی نہیں، چلو میرے ساتھ واپس، چھوٹی عمر اس بچے کو گھر لے کر جاتے ہیں، اے امی اس بچے کو نہلاؤ۔ غریب نواز اپنے پہنے ہوئے نئے کپڑے اتار دیتے ہیں اور وہ کپڑے انہیں پہناتے ہیں، دوسرے جو صاف ستھرے کپڑے تھے وہ پہن کر اس بچے کو بھی عیدگاہ لے کر جاتے ہیں۔ تو مومنوں کے اندر کی نشانیاں دیکھو کہ صرف اپنے لیے نہیں جیتے، وہ انسانیت کے خاطر زندگی کرتے ہیں۔ غریب نواز نے اس غریب بچے کو، یتیم بچے کو اپنے پہنے ہوئے کپڑے اتار کر پہنا دیے اور ہمیں پیغام دیا کہ میں بچپن سے ہی غریب نواز ہوں کہ تم بھی یتیموں کا خیال رکھو۔ نماز کو اتنا جلدی نکلتے تھے کہ غریب نواز پہلی صفوں میں بیٹھتے تھے، وقت زیادہ ہوتا تھا، غریب نواز اتنا جلدی گھر سے نکلتے تھے۔ تو ہمیں یہ بھی پیغام ہے کہ عبادت کے لیے جیسے اذان ہو پہلے نکلا کرو تاکہ تمہاری نماز نہ چھوٹ جائے، باجماعت تم نماز پڑھنے والے بن جاؤ۔ اگر موقع ملے تو اپنے بھائی یا بہن کی خدمت بھی کر لو۔ اس میں ہمیں پیغام دیا خواجہ غریب نواز، مومن کی نشانی یہ بھی ہے کہ نمازوں کا پابند بھی رہے، ساتھ میں غریبوں کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں۔ خالی صرف آپ نماز پڑھیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ پیغام خواجہ غریب نواز بچپن میں دیے۔ نماز قائم کرنا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے دکھائے ہیں، جس طرح ہم نے صحابہ اکرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے اور قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، اپنے اکابرین کے ذریعے ہم نے عمل سیکھا ہے۔ عبادت کو قائم کرو، روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، کسی کو معاف نہیں، اس کے ساتھ کیا کرو؟
واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، زکات بھی دیا کرو، یعنی صدقہ و خیرات کیا کرو۔ صرف عبادت کر کے آپ اس منزلوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ ایک یتیم کی، ایک بیوہ کی، ایک مسکین کی دعا لگ گئی تو تمہاری عبادت میں جو درجہ نہیں ملتا، یا غریب کی دعا سے وہ مقام اللہ کا کرتا۔ تو ہمیں چاہیے ہم مومن بنیں۔ مومن کس طرح بنتے ہیں؟ جس طرح میرے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی کے عمل کو ظاہر کر دکھائے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک چور آ جاتا ہے۔ غریب نواز دیکھتے ہیں میری خانقاہ میں ایک چور آ گیا ہے، مصافحہ کرتا ہے۔ اب خواجہ غریب نواز کے اندر اللہ نے یہ کیفیت عطا فرمائی تھی، جو بھی ان سے مصافحہ کرتا 3 دن کے اندر ولی بن جاتا۔ اب غریب نواز کے ہاتھوں پہ چور نے ہاتھ دے دیا۔ خواجہ غریب نواز دیکھتے ہیں کہ یہ تو چوری کرنے آیا ہے، اے اللہ اس نے میرے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا ہے، اس کے دل کو بدل دے۔ جیسے مصافحہ کر کے ہاتھ چھوڑنا ہی تھا، اللہ نے اسے ولایت سے نواز دیا۔ اس لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیدیا۔ ایک زمانہ اللہ والوں کی صحبت کا 100 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ وقت نکال کر اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا کرو، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں بیٹھا کرو، کیونکہ جتنی دیر تک بیٹھو گے اتنا اللہ کی رحمت میں، اللہ کے نور کی برسات میں آپ بھی بھیگتے رہو گے اور اس نورانیت سے روشن ہوتے رہیں گے۔ جیسے اس بارگاہ سے آپ لوٹیں گے تمہارے درجے بلند کر دیے جائیں گے اور تمہارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ دین بہت آسان ہے۔ ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ نماز کسی کو معاف نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی وہ نعمتوں کو ٹھکراتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ دوستوں، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی پوری طرح کوشش کریں۔ آپ اگر سفر میں بھی ہیں 2 رکعت خسر ادا کر کے آپ نکلیں، کیونکہ دین بہت آسان ہے۔ مسافر کے لیے آسانیاں دکھائے ہیں، پانی نہیں ہے تیمم کر لیں، اتنا آسان دین۔ اللہ نے اپنے بندوں پہ اتنا رحم کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اتنی محبت، اتنی شفقت کہ ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں تو منزل تک پہنچ جائیں گے۔ غریب نواز کی چوکھٹ میں پہنچنا ہی ایک منزل ہے۔ ہم کشتی میں سوار ہیں، اب ہمیں چاہیے کہ طوفانوں سے نہ ڈریں۔ جیسے سمندر میں کشتی چلتی ہے، لہریں آتے ہیں، لہروں کو دیکھ کر اگر ہم کشتی سے کود گئے تو سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ لہروں کی وجہ سے کشتی ہلے گی مگر گھبرانا نہیں ہے۔ ہم بیعت کرنے کے بعد، اللہ والوں کی نسبت میں آنے کے بعد، اس نفسانی طوفان سے، شیطان کے فتنوں سے، شر سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمیں جڑ کر رہنا ہے۔ خواجہ غریب نواز کی نسبت میں ہمیں مضبوطی کے ساتھ دامن تھام کر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ ہمارے آگے بیوی بچوں کا جب معاملہ آتا ہے، ماں باپ کا معاملہ آتا ہے، دوست احباب کا معاملہ آتا ہے، شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے، اذان ہوتی ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اذان ہوتی رہتی ہے مگر وہ اپنے کاموں کاج نہیں چھوڑتے۔ قرآن گھر میں بند ہے، تلاوت نہیں کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے شرماتے ہیں کلمے والے، کیوں؟ لوگ دیکھ کر مجھے کیا کہیں گے۔ تو ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ یہ مومن کی نشانی نہیں ہے دوستوں۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ ہر حال میں میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کروں گا۔ میں انسانوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو، دوست احبابوں کو، میرے پڑوسیوں کو خوش
کرنے کے لیے میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ اس نسبت سے جب ہم ایمان کی پختگی کر لیں اور تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی کریں گے، تبھی جا کر ہم غریب نواز غوث پاک کے پنجتن کے غلام بھی کہلائیں گے، ورنہ ہم دعویٰ کرتے رہیں گے، عمل کے بغیر منزلیں نہیں ملتی، دل میں ایمان کے اجالے نہیں آتے، دل عرش نہیں بنتے۔ جب دل عرش نہیں بنتے، کیفیت نہیں بدلتی، کیفیت نہیں بدلتی تو آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، پھر دنیا کی لالچ میں دنیا کی نسبت کے آنسو نکلیں گے۔ تھوڑا غور کرو، اپنی زندگی میں آپ نے کتنے بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رویا ہے؟ ساری زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگار امت کے خاطر روتے رہے، یا ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ طائف کے درمیان پتھروں سے مارا گیا، 7 کلومیٹر تک بے ہوش ہوتے، پھر بھی مار کر پیروں پر اٹھایا جاتا، پھر پتھروں سے مارتے، جسم میں خون بہنے لگ گیا، لہو لہان ہو گئے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں جو نالے تھے، اس نالے میں آ کر خون رک گیا۔ زمین کے فرشتے، آسمان کے فرشتے، پہاڑوں کے فرشتے، یہاں تک کہ جبرائیل امین بھی آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف ہاتھ اٹھاؤ، ہم اس طائف کو اور اس طائف کے لوگوں کو، ان پہاڑوں کو ملا کر چکنا چور کر دیں گے، آٹے کی طرح پیس دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ تو اٹھایا، بد دعا نہیں کی، دعا کی، اے اللہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ میں تیرا رسول ہوں، میں تیرا حبیب ہوں، تیرا محبوب ہوں، اے اللہ اگر یہ جانتے میں اللہ کا رسول ہوں تو یہ مجھ پر ایسا ستم نہیں چلاتے، پتھروں سے نہیں مارتے، اے اللہ میں نے یہ معاف کیا، تو بھی معاف کر دے، یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی نسلیں ایمان لائے، دعا کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، پورا مکہ اسلام میں تبدیل ہونے سے پہلے سارا طائف کلمہ پڑھ لیا، سارا طائف اسلام میں تبدیل ہو گیا، اور ہمیں پیغام دیے، اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے امت مسلمہ، میں نے 7 کلومیٹر تک پتھروں کے مار کھائے، بد دعا نہیں دیا۔ تم اپنی زندگی میں کبھی دین کے کام نہیں، تم اسلام کے خاطر اللہ کے پیغام کو اپنے بھائی بہنوں میں، ان کے سینوں میں پہنچانے کے خاطر تھوڑی محنت کرتے وقت کچھ تمہیں تکلیف ہو تو برداشت کر لو، تم برداشت کر لو، اور مجھے یاد کرو کہ میں نے کتنے پتھروں کے مار کھائے تھے۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے تو سارا طائف تباہ ہو جاتا۔ ہمیں پیغام دیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں زندگیوں کو بدلنے آیا ہوں، ان کی زندگیوں کو برباد کرنے نہیں، کہ تم بھی اپنی زندگی کو ایسے گزارو، جب گھر کا معاملہ ہو، جب پڑوسیوں کا معاملہ ہو، چاہے غیر و اپنے ہو، انسانیت کی حفاظت کرو، سب سے پہلے اپنے اخلاق کو خوبصورت بناؤ، عمل کو خوبصورت بناؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس طرح کھڑے ہوتے، نوافل میں پیر ورم آ جاتے، بھوگ جاتے تھے، کبھی کبھی پنڈلیوں سے خون نکلتا تھا۔ ہمیں پیغام دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو انعام والا ہوں، تمام نبیوں کا نبی ہوں، سرکاری تو آدم ہوں، مگر پھر بھی دیکھو میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں کس طرح کھڑا ہوں، میرے پیر پھوٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ میری پنڈلیوں سے خون نکلنے لگا۔ کیا ہم نے کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے لمبی لمبی رکعتیں نوافل میں کبھی گزارا ہے؟
مصلا بچھا کر رات میں کبھی 2 بجے یا 3 بجے ہم نے وقت گزارا ہے؟ نہیں، ہمارے 5 وقت کی نماز بھی باجماعت اگر نہیں گزرتی، سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، ماں باپ کو ستاتے ہیں یا اپنی زندگیوں میں کسی کو دکھاتے ہیں، پھر بھی اگر اللہ سے گلہ کرتے ہیں تو یہ ہماری بد نصیبی ہے، کیونکہ ہمارا عمل پاک نہیں، اس لیے ہمارے اوپر یہ مصیبتیں ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ تمہارے بداعمالیوں کی سزا ہے، یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ساری نعمتوں سے نواز دیا، بس ہمیں چاہیے عمل کریں، عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے عمل کو خوبصورت بنائیں۔ غریب نواز، عطائے رسول، نائب النبی، نائب مصطفیٰ، قطب المشائخ، غر و بحر، ہند میں آئے، اس ہندوستان کو انسانیت کے صورت سے روشن کیا، جانور کی زندگی اور جینے والے انسان بن کر جینے لگے، حیوانیت کی زندگی جینے والے انسان بن کر جینے لگے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں آج بھی ہر مذہب والے جا کر فیض اٹھاتے ہیں، کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ ہاں، کوئی حاسد ہے، کوئی ظالم ہے جو اللہ والوں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے تو اعلان کر دیا، میرے دوستوں کو اف بھی کریں گے، میں ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، وہ تباہ و برباد ہوں گے، ان کی نسلیں تباہ ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ظالم تھے، دشمن تھے، گستاخ تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی۔ ہمیں چاہیے ہم بھی صبر کے ساتھ آنکھوں میں آنسو بہاتے تنہائی میں رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ میرے پیارے غریب نواز، غوث پاک، تیرے صحابہ، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جتنے بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اے اللہ ان ظالموں کا اگر ہدایت نہیں تو تباہ و برباد کرنا۔ قانون ہے، قانون کی طرف سے فیصلہ ہوگا، مگر کوشش تو کرنی ہے، کوشش کر کے جو ہے ہم بھی ان کے سینوں میں اللہ کی طرف سے ہدایت مل جائے، ہم بھی تھوڑا نہ تھوڑا کوشش کریں، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے قدم، ہماری نگاہ، ہماری سوچ بالکل پاک رکھیں۔ ہم مومن کی زندگی گزاریں گے، دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ دعاؤں میں حسن عطا کرے گا۔ دائی بنو، یعنی تہجد گزار بنو۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ راتوں میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں جو آنسو بہانا ہے، اے اللہ تو نے مجھے توفیق دی، میرے بھائی بہن ہیں نمازوں سے دور ہیں، انہیں بھی نمازی بنا دے، کیونکہ ماں باپ تو بہت محنت کر کے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنا دیتے ہیں، انجینئر بھی بنا دیتے ہیں، لیکچر بھی بنا دیتے ہیں، اچھا بزنس مین بھی بنا دیتے ہیں، مگر 5 وقت کا نمازی نہیں بنا سکتے، اسے ولی نہیں بنا سکتے، عیش و عشرت کی دنیا میں ڈبا دیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں اگر یہ نیک بن گیا تو لوگ دیکھ کر اسے کیا کہیں گے۔ اصل میں تو اللہ اسے پسند کرتا ہے جو تہجد گزار ہے، نمازی بھی ہے، بزنس بھی کرتا ہے، جو تہجد گزار ہے، 5 وقت کا نمازی بھی ہے، تلاوت قرآن بھی کرتا ہے اور ڈاکٹر بھی ہے۔ اللہ اسے پسند کرتا ہے جو تہجد گزار ہے، 5 وقت کی نماز بھی باجماعت سے ادا کرتا ہے، تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، سنتوں پر بھی عمل کرتا ہے، اور وہ دنیا میں سب کے ساتھ بازار میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اللہ کو جو پسند ہے وہ زندگی جب ہم جئیں گے تو دنیا کے اندر اللہ پاک انہیں کامیابی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی انہیں عزت ملے گی۔ تو ہمیں مومن بننا ہے۔ مومن کیسے بننا ہے؟ جس طرح میرے خواجہ غریب نواز نے اپنا سب کچھ اللہ کے خاطر چھوڑا اور ایسا جنت کا باغ بنایا اجمیر شریف میں، ہر کوئی آج جا کر وہاں سے فیض پا کر آتا ہے، چاہے وہ غریب جائے، امیر جائے، چور جائے، یتیم جائے، مسکین جائے، چاہے وہ والدین جائے،
غریب نواز ہر کسی کو نوازتے ہیں، ہم بھی انہی کی نسبت میں ہیں۔ یہ سلسلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہے، قیامت تک خلافت کا سلسلہ، ولایت کا سلسلہ چلے گا۔ نبوت کا دروازہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بند ہو گئے۔ اب ہمیں چاہیے ہندوستان میں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے ہی ہم غوث پاک پنجتن پاک کا فیض پانے کی پوری طرح سے ان کی غلامی میں کوشش کریں۔ اگر ان سے کٹ جائیں گے تو ہر سلسلے سے راستہ ہمارا کٹ جائے گا۔ ہم قادری بھی ہیں تو پہلے چشتی ہیں، ہم سہروردی بھی ہیں تو پہلے چشتی ہیں، ہم نقشبندی ہیں پہلے چشتی ہیں، ہم رفاعی ہیں پہلے چشتی ہیں، کیونکہ ہندوستان میں خواجہ غریب نواز کا فیض اس پر اس فیض سے کٹ گئے تو ہر سلسلے کا فیض کٹ جائے گا۔ میرا کلمہ بھی مضبوط تبھی ہوگا جب خواجہ غریب نواز کی نسبت میری مضبوط ہوگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور سارے امت مسلمہ کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے صدقے کامل مومن بنا دے اور ایک دوسرے کے خاطر حسن و اخلاق سے زندگی جینے والے بنائے اور ہمارے عمل کے اندر خوبصورتی عطا فرمائے اور ہمارے ظاہر باطن کو نور بنا دے اور ہمارے سینوں پر اللہ پاک اپنا کعبہ بنا دے، عرش بنا دے، روح میں اتنی پروازی عطا کرے کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے مدینے کی سیر کر لیں۔ بغداد میں غوث پاک مولا علی مشکل کشا اور مولا حسین علیہ السلام سلطان احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کی سیر کر لیں، بار بار اجمیر شریف کی ہم سیر کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگلا مہینہ سرکار خواجہ غریب نواز کا عرس پاک 20 تاریخ کو مشورے میں طے کیا گیا ہے۔ چاند کے 7 تاریخ ہوں گے۔ فیبروری 20 کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا عرس پاک آستانہ خواجہ چمن میں یہاں پر منایا جائے گا۔ تمام حضرات پیغام بھی پہنچ جائیں اور تمام حضرات شرکت فرما کر اپنے دلوں کو اور اپنے جسم کو، روح کو خواجہ غریب نواز کی خوشبو سے روشنیاں بکھیر لیں اور روشن کریں۔ اس خوشبو کو مہکاتے ہوئے آپ اپنے گھر کے چمن کو بھی روشن کریں۔ جتنا ہم غریب نواز کی نسبت میں جڑے رہیں گے اتنا ہی ہماری دنیا اور آخرت حسین بنے گی۔ اللہ پاک آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے اور جو سنے ہیں، جو میں نے اللہ پاک کی ہدایت سے کہا ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔